اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی اس جو عقائد کا دورہ ہے اس کی کتاب نمبر 5 میں اسلام کی شناخت۔ اس سے پہلے ہم نے مختصر سا تعارف کرایا تورات اور انجیل اور یہودی اور عیسائی مذہب کا۔ اس کے بعد جو ہے ہم ابھی اپنے ایک دو دروس میں جو ہے خود قرآن مجید جو ہے اس کی شناخت، اور اس کے بعد جو ہے تھوڑی سی تفصیلی گفتگو ہوگی کہ قرآن کو جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید معجزہ ہے تو اس کا کس حوالے سے کس جہت سے قرآن مجید معجزہ ہے، کیونکہ معجزہ کی ہم نے تعریف کی تھی کہ ایسا خارق العادہ کام، ایسا کوئی کام کہ جس کے مقابلے میں کوئی بھی انجام نہ دے سکے، اور معجزہ جو ہے وہ نبی کی یا رسول کی تصدیق کے لیے خدا بند عالم عطا کرتا ہے۔ تو لہذا یہ جو معجزہ ہے قرآن مجید تا قیامت انسانوں کے لیے، ایک تو یہ مسلمانوں کے لیے کلیدی ترین اتحاد کا مرکز و محور ہے، حرف آخر ہے، اور اگر کوئی اسلام کی شناخت کرنا چاہتا ہے، اسلام کی حقیقت جاننا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے وہ جو ہے قرآن مجید کا مطالعہ کرے۔ جیسے کہ پہلے میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مختصر سا تعارف کرایا، اور اس میں ایک جو نقطہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم سب کو جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے سیرت پڑھنی چاہیے۔ آج بعرض معذرت ہم مسلمان ایسے راہ پر چلے گئے ہیں کہ خود پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے، اور بن کے رہ گیا صرف صحابہ یا اہل بیت، جبکہ اہل بیت جدا نہیں ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور صحابہ بھی اگرچہ وہ معیار ہیں جو ان کے رستے پر چلیں، کیونکہ تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن بہرحال ہمارے دوستان جو اہل سنت ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ جو ہے وہ صحابہ کلہم عدول۔ بہرحال ایک نظریہ اس پر بحث اپنی جگہ پر ہوگی، ہر انسان کو حق حاصل ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اصل آج ہم اگر قرآن اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے زندگی اور ان کی تعلیمات پر جو اگر اکٹھے ہو جائیں، حقیقت کو سمجھ لیں، تو ہمارے 95% جو ہے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں اگر ہم خدا کے لیے اور فقط جو ہے اس معیار کو سامنے رکھتے ہوئے گفتگو کریں۔ کیوں؟ اگر کوئی مثلا ہماری فرض کیا اختلافی کچھ شخصیات ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کہ بعض ان سے شدید مخصوصاً خلافت اور امامت کا جو مسئلہ ہے اس میں جو اہل سنت اور اہل شیعہ کے درمیان شدید اختلاف ہے، جبکہ اس کو علمی اختلاف رہنا چاہیے۔ اچھا، تاریخ میں جو کچھ بھی ہوا انہوں نے کیا کیا وہ جانے اور ان کا خدا جانے۔ ہمیں اصل میں یہ دیکھنا چاہیے گا پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھیں، ان کی سیرت دیکھیں، ان کا اخلاق دیکھیں۔ اب کوئی سنی بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ ان کا کوئی مثلا خلیفہ یا جو ان بزرگ شخصیت ہے کہ وہ جھوٹی ہو، دغے باز ہو، یا مثلا کوئی ایسا برا کام کیا ہو، بلکہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ بہت اچھے تھے، ہر اچھائی انہوں نے پائی تھی۔ وہ القاب دیتے ہیں صدیق اکبر، فاروق اعظم، غنی اور سارے اپنے خلفاء کو، جبکہ ہم اہل شیعہ کی طرف سے اصل تو جو اختلاف ان کے ساتھ ہے کہ ہم امامت و قرآنی کو مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام اور ان کی باقی اولاد کو اپنے بعد اپنا خلیفہ اور ہمارے لیے امام مقرر کر کے گئے، جبکہ اہل سنت کا اصرار ہے کہ نہیں وہ خلیفہ اول دوم سوم، اور ان کو جو ہے زیادہ وہ سوم تک رہتے ہیں، بعض جو ہے وہ امیر شام تک بھی جاتے ہیں، اگرچہ جانتے ہیں کہ ان کا کردار ٹھیک نہیں تھا، لیکن کہتے ہیں کیونکہ صحابی رسول ہے احترام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد تقریباً کوئی نہیں زیادہ۔ اچھا، ہم اگر کوئی سوال کریں کہ آیا نعوذ باللہ وہ جھوٹ بولتے تھے، کہیں گے نہیں، کہ اگر وہ برائی کرتے تھے کہیں گے نہیں، کوئی ظلم کرتے تھے کہیں گے نہیں۔ تو ہمیں اس سے کیا لینا چاہیے؟ سب سے پہلے قرآن مجید اس کو اپنا اصول بنائیں۔ اگر ہم مسلمان شیعہ ہوں یا سنی آج بھی دقت کے ساتھ پڑھ کے پہلے اصول بنا لیں کہ جس کا جو بھی جھوٹ ہوئے لعنت اللہ علی الکاذبین، الا کہ جہاں پر خدا نے اجازت دی ہے، ظلم کرنے والا گناہ گار ہے۔ پہلے اصول قرآنی بنائیں، پھر اس کے مطابق ہر شخصیت کو پرکھیں تو ہر چیز سامنے آ جائے گی۔
لیکن ہم نے کیا شروع کر دی ہے؟ ہم نے شخصیات کو افضل کر دی ہے اور قرآن اور رسول کی سیرت کو ہم نے موڑنا شروع کر دی ہے، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ آج ہمارے بعض مسلمان بھائی جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ان کی حد تک ہو جائے، ان کے الویز کی حد تک ہو جائے تو نو پرابلم، لیکن اگر دوسری طرف بعض مسلمانوں کی طرف آ جائے کیونکہ ان حقائق بیان کیا جائیں ان کے انہی کی کتابوں سے، تو وہ ان کا اتنا دفاع کرتے ہیں کہ خود جو ہے شخصیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زیر سوال آ جاتی ہے۔ لہذا آپ دیکھ لیں کہ یہ جتنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو ہے بدکار لوگوں نے کتابیں لکھی جس میں شیطانی آیات ہے، آج سے کچھ عرصہ پہلے لکھی گئی ہے، اس سے پہلے دا لائف آف محمد یا نعوذ باللہ کبھی ترین کتاب رنیل رسول اور اس قسم کی جو لکھی گئیں، ساری کی ساری یہ جو چیزیں انہوں نے کہاں سے لیں؟ ہمارے مسلمان بھائیوں کی کتابوں سے لیں، اور الحمدللہ شیعہ کتاب سے ایک بھی ایسی روایت کو نہ لے سکے جس میں ائمہ کی یا اصحاب کی یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تضحیق ہوتی ہو، ان کی توہین ہوتی ہو۔ اور آج بھی ہم واضح کہتے ہیں کہ کم از کم آج تو ان کو نکال دو، کہو کہ ضعیف ہیں جس طریقے سے آگے، لیکن کیونکہ نظریہ قائم کر چکے ہیں کہ ہماری یہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتابیں اس پر آمادہ نہیں ہوتا، جب انہیں میں سے حقائق کھولے جائیں تو وہاں پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ لہذا اور ہمارے شیعہ میں بھی آئیں جو عوام ہیں، یہ سٹیجرز ہیں، بعض اوقات انتہائی گمراہی والی باتیں کرتے ہیں کہ خدا نہ سے توبہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ غلو اور شرکی حد تک جو ہے اہل سنت میں بھی ہیں، درباروں میں بھی، صوفی بھی بعض، یا جو وہابیت کا جو نظریہ توحید کا، بہرحال تو اگر وہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے وہ جن کے رستے پر چل رہے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ صدیق تھے، وہ اچھے تھے فلاں، تو ہمیں بھی پھر صدیق ہونا چاہیے، ہمارا کردار بھی جو ہے پھر انہی کی طرح ہونا چاہیے جیسے انہوں نے اچھی طریقے سے تبلیغ کی، جو اسوہ رسول ہے جس کہ انہوں نے کس پیارے انداز میں تبلیغ کی، کس حوالے سے انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنا کردار دکھایا، انہوں نے کسی کافر کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے کسی جو ہے مشرک کی بھی نہیں کہا کہ زمین پر جا کے زبردستی قبضہ کر لو، اس کو قتل کر دو، فلاں کر دو، نہ، بلکہ حدود معین کی ہیں۔ اسلام میں ہر چیز کی حدود ہیں، لیکن آج مسئلہ یہ بن چکا ہے کہ ہم نے حدود و قیود کو اپنے ہاتھوں میں لے لی، ہم خود ہی شاتم رسول بناتے ہیں، ہم خود ہی جو ہے توہین رسالت بناتے ہیں، آپس کے جھگڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو زندہ زندہ جلا دیا گیا، لوگوں کے گھر برباد کر دیے گئے۔ کرسچین کے ساتھ پاکستان میں کیا ہوا، بعض ان میں سے گناہگار بھی ہوں گے لیکن اکثر مولویوں کے ذاتی جھگڑے تھے۔ تو ہم اسلام کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ اور آج کل جو حکومتیں بن رہی ہیں، جو خلافت کے دعوے، جو داعش، جو طالبان، جو اسلامی شکل پیش کی جا رہی ہے، یا شیعہ میں یہ جو غالی لوگ سٹیجوں پر آئے ہوئے ہیں جو شرک بک رہے ہیں، یا جیسے آج کل یہ مرکز ولایت نکلا ہے، جو کچھ کے یہ گمراہ کو نظریات پھیر رہے ہیں، آیا اسلام ہی ہے؟ آیا نعوذ باللہ قرآن کی تعلیمات ہی ہیں؟ تو لہٰذا اب کوئی کہے کہ ہم کیا کریں، ادھر بھی اتنی کتابیں ہیں، ادھر بھی اتنی، وہ بھی علماء ہیں، یہ بھی علماء ہیں، تو اس کا بہترین طریقہ ہے کہ ایک دفعہ سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں، اور دونوں فریقوں کی طرف سے، شیعہ کی طرف سے بھی، سنی کی طرف سے بھی دیکھیں، اس کے بعد قرآن مجید کا ایک سمپل سا ترجمہ تو پڑھیں، ایک دفعہ غور تو کریں، تو خدا بند عالم جو ہے ہمیں انشاءاللہ نجات کی طرف لے آئے گا اور ہمارے اکثر مسائل حل ہو جائیں گے۔ لہٰذا اول و آخر قانون وہ قرآن کا ہوگا۔ ہو سکتا ہے حدیث میں بعض ضعیف ہوں، بعض تعریف شدہ ہوں، بعض کی دلالت ٹھیک نہ ہو، لیکن قرآن مجید جو ہے اس پر ہمارا ایمان ہے شیعہ سنی کے کہ نہ اس میں تحریف ہوئی ہے، تحریف لفظی، بعد میں عرض کروں گا نہیں ہوئی، بالکل نہیں ہوئی۔ ہاں آگے ہم اکثر آپ جو فرقے کوشش کیا کرتے ہیں کہ جو پہلے نظریہ بناتے ہیں، پھر قرآن کی کبھی ایک آیت لے لی، کبھی متشابہات لے لی، کبھی کوئی دوسری آیت لے لی، اور آپ نے مطلب کا جو ہے اس سے نتیجہ نکال دیا۔ جبکہ دیکھیں شیعہ زیادہ ہو جائیں، سنی ہو جائیں، ہماری جیت نہیں ہے، جیت یہ ہے کہ جب خدا راضی ہو جائے اور ہم خدا بند عالم کے پاس اس طریقے سے پہنچیں، اس حال میں پہنچیں کہ ہم اللہ کے دین پر تسلیم شدہ ہوں، پھر ہماری بخشش ہے۔ اگر ہم سے کوئی لغزش بھی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ لہذا میں قرآن مجید کی کچھ یہ مختصر سا تعارف، یقیناً آپ جانتے ہوں گے، سب مسلمان ہیں، لیکن کیونکہ یہ جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے دورہ، سٹیپ بائی سٹیپ اس میں ہم بیان کرتے جائیں گے، اگرچہ بعد یہ کچھ مطالب آپ کے لیے شاید پہلے سے آپ ان سے آشنا ہوں، لیکن یہ کہ ہم ترتیب سے ان کو بیان کر کے آگے پھر آخری جو حصہ ہوگا اس میں کہ اسلام پر جو بنیادی ترین آج کے دور میں
جو شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، اعتراضات کیے جاتے ہیں، ان پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن مجید خدا کی کتاب ہے۔ جیسے تورات اور انجیل وغیرہ، زبور وغیرہ کا تھا خدا کی طرف سے تھیں، لیکن آج کل میں نے ان کی تاریخ بیان کی، تحریف ہو چکی ہیں، کوئی ان میں تسلسل نہیں ہے، کوئی ان میں جو ہے تواتر نہیں ہے، ان میں سب من گھڑت، اکثر یعنی 90% سے زیادہ چیزیں من گھڑت آ چکی ہیں۔ لیکن قرآن مجید جو ہے یہ ایک تو سب سے پہلے خدا بند عالم کی کتاب ہے، اور جو خدا ابھی تک اس میں الفاظ موجود ہیں، حتیٰ ایک الف بے نقطے کا بھی اس میں کوئی فرق نہیں آیا، کوئی تحریف نہیں ہوئی۔ خدا بند عالم نے قلب پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کو تجلی کیا، اس کو نازل کیا، اور ہمیشہ کے لیے یہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی سند اور سب سے بڑا جو ہے سب سے بڑی اصولی کتاب یہ قرآن مجید ہے، کہ جس کا ہر حرف آخر ہے۔ کوئی بھی اگر حدیث جو اس کے مقابلے میں آ جائے تو خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ اس کو دیوار پر دے مارو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی اگر قرآن سے متصادم ہوگی۔ تو لہذا یہ قرآن مجید کتاب خدا یعنی ایسے معارف کا مجموع ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر نازل کیا، اور یہ تمام کا تمام حق اور طاہر ہے، اور ہر خطا اور ظلمت سے خالی ہے، اور جس زبان میں عربی میں اور جن الفاظ میں خدا نے نازل کیا اسی صورت میں یہ موجود ہے۔ اس کے بعد دوسرا نقطہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے اس کا ایک ملکوت اور باطن ہے، ایک ظاہر ہے۔ قرآن مجید یہ حقیقت جو ہے اصل میں یہ عالم ملکوت میں خدا کے پاس جو ہے یہ واحد مجرد بسیط ایک ہی کلام ہے، اس میں کوئی جز نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مجرد سے پھر جو ہے اس عالم محسوس میں محسوسات کے مطابق جو ہے اس میں نازل کیا تاکہ حقائق کا مشاہدہ کیا جا سکے۔ لہذا دراصل یہ جو قرآن کی حقیقت اور واقعیت ہے یہ ولایت اور لوح محفوظ سے یہ جو ہے اس کا سرچشمہ نکلا، یہ اس سے نازل ہوئی، وہاں اس میں کوئی جو ہے تکسر نہیں ہے، وہاں یہ حقیقت واحدہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ایک بار ان پر عالم ملکوت میں یہ تمام کا تمام قرآن جو ہے تفصیل کے ساتھ بسیط صورت میں ان پر نازل ہوا، اور آپ نے اس کو درک کیا، اس کو چکھا، اور یہ سب سے پہلے جو ہے شب قدر میں جو ہے یعنی 23 رمضان المبارک کو نازل ہوا، اور اس کو ہم جو ہے نزول دفعی کہتے ہیں، یعنی پہلے سے عالم ولایت میں متصل تھے، لیکن کیونکہ یہ جہان ایسا ہے عالم محسوسات مادیات، اس میں ایک دفعہ پورے کا پورا قرآن مجید جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا 23 رمضان مبارک، اہل سنت اس کو کہتے ہیں 27 رمضان، روایتیں شیعہ میں بھی ملتی ہیں بہرحال، لیکن مسلم جو ہے وہ 23 رمضان مبارک ہے، اہل سنت کہتے ہیں 27 ہے، لیکن یہ کہ ایک دفعہ پورا جو ہے اجمال و تفصیل کے ساتھ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس کے بعد یہی حقیقت جو ہے زمان و مکان کی مناسبت سے تدریجاً آہستہ آہستہ نازل ہوتی رہی، کبھی کوئی آیات، کبھی کچھ صورتیں، کبھی آدھی صورت، کبھی ایک آیات، کبھی چند آیات، اور اس کو نزول تدریجی کہتے ہیں، تدریجی یعنی آہستہ آہستہ درجے بدرجے۔ لہذا یہ قرآن جو ہے اس کی تفصیل اسی عالم بالا یعنی عالم ملکوت میں حقیقت مجرد اور بسیط ہے، اور اسی کو اگر نیچے جو ہماری اس دنیا میں دیکھیں تو اس میں صورت، آیات، الفاظ یہ کثرت میں پائے جاتے ہیں، کیونکہ بسر زمان و مکان بھی نازل ہوا، اور اس کو ہم قرآن مفصل کہیں گے۔ مثال اس کی یوں دی جا سکتی ہے کہ جیسے ایک پانی کی ٹینکی ہو، مخزن ہو، جس میں سارا پانی موجود ہے، تو اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ اس پانی سے پھر انسان ایک ایک گلاس نکال کے پیتا رہے اور دوسروں کو پلاتا رہے، تو اسی طریقے سے ایک دفعہ پورے کا پورا مخزن جو ہے وہ نازل ہو گیا، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام حقائق اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیے۔ اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ جیسے ضرورت زمان و مکان میں پڑتی تھی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جو ہے حقائق کو، معارف کو آہستہ آہستہ بیان فرما دیتے تھے۔ یا اس کی مثال دوسری ایسے کہہ سکتے ہیں جیسے ایک
مثلا جو ہے کوئی مہارت کسی کو سکھا دی جائے، پھر جب کسی وقت بھی کوئی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اس کے مطابق جو ہے اپنی مہارت سے استفادہ کر کے اس کو ٹھیک کر دے، فیض پہنچا دے۔ تو اسی طریقے سے جب ضرورت پڑتی تھی، زمان و مکان میں کوئی واقعہ پیش آتا تھا، مسلمانوں کی جو ہے اصلاح مقصود ہوتی تھی، ہدایت مقصود ہوتی تھی، تو وہ یا مشرکین کفار کی توبیخ ہوتی تھی، یا جو بھی معارف جس وقت بیان کرنے ہوتے تھے ایسا ایسا اس وقت جو ہے بیان کر دیے جاتے تھے۔ اگر جو ہے ایک اس کی واضح ترین مثال جو پہلے شاید کبھی لوگوں کو سمجھ نہ آئی ہو، آج کے لیے سمجھنا بہت آسان ہے، سادہ تر مثال بیان کی جائے تو ایسے ہے جیسے آج کل ایک کمپیوٹر کی ہارڈ ہوتی ہے، مثلا جو ہے 1000 ٹیرا بائٹ کی ہے، 2000 ٹیرا بائٹ کی ہے، مختلف ہارڈ، اس سے بھی بڑی بڑی یاد نہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، دنیا جہان کا ہر قسم کا علم تمام اس میں جو ہے محفوظ ہے، سارا اس کمپیوٹر کے پاس ہے۔ جو ضرورت پڑتی جاتی ہے اس میں سے ونڈوز نکال لیتے ہیں، اس میں مثلا آپ کو بھی معارف نکال لیتے ہیں، تاریخ کی بحث نکال لیتے ہیں، اس میں فلسفہ کی بحث، کلام کی اور فقہ وغیرہ کی، یا اس کے علاوہ جو آپ کو ضرورت ہوتی ہے آپ اس سے وہ برنامے یا وہ علم جو ہے سے نکالتے جاتے ہیں۔ یہی قرآن دفعی، یعنی جیسے ہم ہارڈ کی مثال دی، اکٹھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا گیا، اور یہ کیونکہ تا قیامت ہر چیز کا خشک و تر کا اس میں علم ہے، عالم غیب کا اس میں علم ہے، غیب کے اس میں حقائق ہیں، لہذا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی غیب جانتے تھے۔ جب قرآن آ گیا تو تمام غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی۔ غیب مطلق کا واحد اور اصلی اور حقیقی مالک مستقل وہ اللہ تعالیٰ ہے، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے نائبین کو اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے عطا کیا ہے۔ لیکن یہ پھر بھی عرض کر دوں کہ یہ میں جو ساری گفتگو کر رہا ہوں مثالیں یہ سمجھانے کے لیے، ورنہ قرآن کی اصل مثال دی نہیں جا سکتی اس عالم مادہ میں۔ قرآن کے حقائق اور قرآن کی حقیقت و وجود اور ملکوت اتنا بلند ہے کہ کسی بھی مادی چیز کے ساتھ اس کی جو ہے تشبیہ دی نہیں جا سکتی، مثال دی نہیں جا سکتی۔ لیکن یہ کیونکہ مجبوری ہے، ہم اس عالم مادہ میں رہتے ہیں تو ہمیں سمجھانے کے لیے مثالیں دینا پڑتی ہیں۔ لہذا جو حقیقت قرآن ہے، جو باطن قرآن ہے، جو عالم ملکوت میں محفوظ ہے، جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا، اس کے بارے میں کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، جن کو خداوند عالم نے پاک اور طاہر بنایا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس کی اصل حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ آگے پھر جو ان سے لے گا ان کو سمجھ میں آئے گی، جتنا اس سے متصل ہوتا جائے گا اتنا جو ہے وہ خداوند عالم کے قرب میں جاتا جائے گا، اور عالم کے اور باطن کی اور ملکوت کے حقائق اس کو سمجھ میں آتے جائیں گے۔ اس کے بعد جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ قرآن پورے جہان کے لیے ہے۔ اس کو میں انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کروں گا۔ فی الحال یہیں پر اکتفا کرتا ہوں، آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔